بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ آج جو سب سے پہلی سورت تلاوت ہوئی ہے وہ سورہ مجادلہ ہے۔ مجادلہ کے معنی بحث و تکرار کرنے والی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ان کے شوہر نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ زہار کے معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کی پشت سے تشبیہ دے دے کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ اسلام سے پہلے اس کو طلاق کی ایک صورت سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ذکر کیا۔ آپ نے قدیم طریقہ کے مطابق اس کو طلاق قرار دیا۔ انہوں نے اپنے شوہر کے بڑھاپے کا حوالہ دیتے ہوئے اصرار کیا ان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے۔ اس لیے قرآن مجید نے ان کا ذکر مجادلہ یعنی بحث کرنے والی خاتون سے کیا ہے، اور اسی نام پر اس سورہ کا نام ہے۔ یہ پوری سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ البتہ بعض اہل علم نے اس کی بعض آیات کو مکی قرار دیا ہے۔ اس کے مضامین کو سامنے رکھتے ہوئے بعض اہل علم کا اندازہ ہے کہ یہ سورہ غزوہ احزاب شوال 5 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں مدنی صورتوں کے عام مزاج کے مطابق بہت سے احکام کا ذکر آیا ہے، جیسے زہار کا حکم اور اس کا کفارہ، آپسی سرگوشی کا حکم، مجلسوں کے آداب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تنہائی میں بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ کرنے کا حکم جو بعد میں منسوخ ہو گیا وغیرہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ منافقین کی سازشوں، یہودیوں کے ساتھ ان کا تعلق اور اللہ اور رسول کے ساتھ ان کی عداوت وغیرہ پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد سورہ حشر کی تلاوت ہوئی ہے۔ حشر کے معنی جمع کرنے کے ہیں۔ اس میں یہودیوں کے جمع کیے جانے اور ان کے نکالے جانے کا ذکر ہے، جو سورہ کی آیت نمبر 2 میں آیا ہے۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ حشر ہے، کیونکہ اس میں یہودیوں کے جس قبیلہ کے نکالنے کا ذکر آیا ہے وہ بنو نذیر ہے، اس لیے اس سورہ کا نام ایک نام بنو نذیر بھی ہے۔ نیز یہ سورہ بنیادی طور پر بنو نذیر ہی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ میں بنی نذیر کی جلاوت بھی، دشمن سے صلح کے ذریعے حاصل ہونے والے مال فی اور جنگ کے ذریعے حاصل ہونے والے مال غنیمت کے احکام ذکر کیے گئے ہیں۔ منافقین اور یہود کے باہمی تعلقات، جن کا مقصد مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا تھا، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی عظمت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ آیت نمبر 22 تا 23 میں ایک ہی جگہ اللہ تعالیٰ کے اتنے اسماء حسنہ جمع کر دیے گئے ہیں جن کا اکٹھا ذکر کہیں اور نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے، جب کوئی خاتون مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ جائے تو اس کو غیر مسلموں کی طرف واپس نہ کیا جائے، البتہ اس کا امتحان لیا جائے کہ کیا واقعی مسلمان ہے۔ اسی لحاظ سے اس سورہ کا نام ممتحنہ ہے، یعنی وہ عورت جس کا امتحان لیا جائے۔ یہ سورہ مدنی ہے، دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس میں بھی اہم احکام بھی ذکر کیے گئے ہیں، اور خاص طور پر مسلم اور غیر مسلم تعلقات کی بنیادی اصولوں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے جو غیر مسلم اسلام اور مسلمان کی عداوت پر کمر بستہ ہیں، ان سے مسلمانوں کو دور رہنا چاہیے۔ آج کل ہم لوگ کیا کرتے ہیں، انہیں لوگوں سے دوستی کرتے ہیں۔ ان سے دوستی نہیں کرنی چاہیے۔ جن مسلمان مردوں کی بیویاں مکہ میں رہ گئی تھیں اور جو مسلمان عورتیں غیر مسلموں کے نکاح میں تھی اور وہ مدینہ آ گئی، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے، اس پر روشنی ڈالی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ پیش کیا گیا۔ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی اس قوم سے بے تعلقی کا اظہار فرما دیا جو مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ غیر مسلموں سے تعلقات کے سلسلے میں یہ بنیادی اصول بھی واضح کر دیا گیا کہ غیر مسلموں کے جس گروہ کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ مناسب ہو، عداوت اور جنگ و جدال کا نہ ہو، ان کے ساتھ دوستی رکھنے اور حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خواتین کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا بھی ذکر فرمایا گیا ہے، اور ان مضامین کا بھی جن پر بیعت لی جاتی ہے۔ آج کل لوگ بیعت کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ بیعت کس چیز کی لی جاتی ہے؟ اس آیت میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، کہ آپ بیعت لیجئے کہ شرک نہیں کریں گی، شرک نہیں کرے گا کوئی، اور چوری نہیں کرے گا، ولا یزنین، اور زنا نہیں کرے گا، اور بال بچوں کو قتل نہیں کرے گا، ولا یقتلن اولادہن ولا یأتین ببہتان، اور کسی کے اوپر بہتان نہیں باندھے گا۔ ان سب چیزوں کی بیعت لی جاتی ہے
اور بیعت ہونے کے بعد توبہ کرتا ہے کہ اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی اسے تو معاف فرما دے، تجدید بیعت کیا کرتا ہے؟ بیعت کرنے کے بعد اس کے ایمان میں نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی نہ کسی اللہ والے سے بیعت ہو جانا چاہیے۔ بیعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کے معاملے میں پوچھ کر کے عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو سورہ صف کی تلاوت ہوئی ہے، اس سورہ کی آیت نمبر 10 میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جب کوئی خاتون اس کے بعد سورہ صف کی تلاوت ہوئی ہے۔ اس سورہ کی آیت نمبر 4 میں صف کا لفظ آیا ہے اور ان لوگوں کی تعریف کی گئی ہے جو سب باندھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ صف ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی صورتوں میں ہے۔ اس سورہ کا بنیادی موضوع جہاد، اللہ کے راستے میں قربانی کی فضیلت وغیرہ کا بیان ہے۔ جہاد کا ادب بتایا گیا ہے، سب باندھ کر سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جہاد کرنا چاہیے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو تکلیف پہنچاتے تھے اس کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو خوشخبری سنائی تھی وضاحت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کو غالب کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اس لیے غالب ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کا ذکر آیا ہے اور بتایا گیا اللہ تعالیٰ ان پر ایمان رکھنے والوں کو ان کا انکار کرنے والوں پر غالب رکھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ کچھ صحابہ بیٹھ کر مذاکرہ کر رہے تھے کہ اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے تو ہم خاص طور پر اس عمل کا اہتمام کرتے۔ اسی موقع پر یہ سورت نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں پر اس کی تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد جو سورہ جمعہ کی تلاوت ہوئی ہے، جمعہ کا دن، جمعہ کی نماز اور جمعہ کی اذان اس سورہ میں خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ جمعہ ہے۔ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس میں یہودیوں کو خطاب کیا گیا ہے اور یہود مدینہ میں تھے نہ کہ مکہ میں۔ اس سورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں۔ تلاوت، آیات تزکیہ، نفوس۔ تزکیہ کیا ہے؟ کہ اپنے دل کو پاک کرنا، اور یہ دل کہاں پاک ہوگا؟ قرآن کی تلاوت سے اور اللہ والوں سے جڑنے سے۔ تزکیہ نفوس، کتاب و سنت کی تعلیم آپ کا فریضہ منصبی ہے۔ یہودیوں کی بعض خباثتوں کا ذکر ہے کہ وہ تورات پر عمل تو کرتے نہیں لیکن اپنے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ سے بہت قریب ہیں۔ اس پر انہیں چیلنج دیا گیا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا تو کر کے دیکھو۔ سورہ کے دوسرے رکوع میں جمعہ کی نماز کی اہمیت اور خطبہ کے آداب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ دیکھیے آج کل جمعہ کے دن جو ہے جمعہ کی آدان کے بعد لوگ پہنچتے، جمعہ کی آدان سے پہلے مسجد میں پہنچنا چاہیے، سورہ کہف کی تلاوت اور صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے، اور جب جو خطبہ شروع ہو جائے بات وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اس وقت تو خاموش رہنا چاہیے اور خطبہ اور جو ہے کچھ بھی نہیں بات کرنی چاہیے۔ اور ترغیب دی گئی ہے کہ پہلے پوری توجہ کے ساتھ نماز ادا کرو، پھر حلال روزی کی تلاش میں پھیل جاؤ، اس میں بھی کچھ حرج نہیں ہے۔ پہلے نماز پوری ہو جائے اب جو خوب رزق تلاش کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور منافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے بعد جو سورہ منافقون کی تلاوت ہوئی ہے، مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دو طرح کے دشمنوں سے سابقہ تھا، ایک اعلانیہ دشمن اور وہ تھے مشرکین، دوسرے بغلی دشمن اور وہ تھے منافقین۔ بغلی دشمن جو ہے بہت خطرناک ہوتے ہیں، اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سورہ میں بنیادی طور پر منافقین کے رویے کا ذکر آیا ہے، بلکہ آیت شروع ہی ہوتی ہے ان کے تذکرہ سے، اسی لیے اس کا نام سورہ منافقون ہے، اور یہی اس بات کی دلیل ہے یہ سورہ آپ پر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے کیونکہ منافقین کا مرکز اصل میں مدینہ ہی تھا۔ اس سورہ میں منافق کی صفات بیان کی گئی ہے، وہ ایمان پر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے منافق لوگ؟ کیا کرتا ہے؟ ایمان پر جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، بات میں جھوٹ بولے گا، سمجھ جائیے منافق ہے۔ لوگوں کو دین سے روکتا ہے، نماز پڑھنے کی طبیعت آپ کہہ رہے ہیں بیٹھیے یار بعد میں پڑھ لیں گے، اب بہکا رہا ہے آپ کو تو سمجھیے منافق ہے، آپ کو دور کر رہا ہے۔ اب جو آدمی نماز کے لیے آپ کو لے جا چلیے نماز پڑھنے، سمجھیے آپ کا خیر خواہ ہے، لیکن ان میں حد درجہ بزدلی بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں منافق لوگ بزدل بھی ہوتے ہیں، اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ کے راستے میں قربانی دینی ہے
تو ایک دم پیچھے بھاگیں گے. پھر مسلمانوں کو تربیت دی گئی ہے وہ مل جل کر رہیں, اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں. منافقین کی کیفیت بیان کرتے ہوئے اس واقعے کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو غزوہ بنو مستلق کے موقع سے پیش آیا تھا اور مہاجرین اور انصار کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی. یہ منافق لوگ کیا کرتے ہیں, ادھر بھی کچھ کہہ دے گا ادھر بھی, دونوں کو لڑا دے گا. اور مہاجرین اور انصار کے درمیان عداوت کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی گئی تھی, لیکن یہ کوشش ناکام رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر نماز جمعہ میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. اس سے اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اس کے بعد سورہ تغابن کی تلاوت ہوئی ہے. تغابن کے معنی نقصان اور خسارہ کے ہیں. قیامت کے دن جہاں ایمان رکھنے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے بے حد خوشی, فائدہ اور کامیابی کا دن ہوگا, وہیں ایمان نہ لانے والوں کے لیے گھاٹا اور نقصان کا دن ہوگا. اس لیے قیامت کے دن کا ایک نام یوم التغابن بھی ہے. سورہ کی آیت نمبر 9 میں اس کا ذکر آیا ہے. یہ سورہ مدنی ہے لیکن عام مدنی سورتوں کے برخلاف اس میں زیادہ تر عقائد اور ایمانیات کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر فرمایا گیا ہے. گزشتہ امتوں کی ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ کی طرف سے جو پکڑ ہوئی اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. شوہر و بیوی اور بال بچوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی ہے کہ یہ ان کی آزمائش کا ذریعہ. کیسے آزمائش کا ذریعہ ہے بھائی؟ چھوٹے بچے ہیں مدرسہ میں بھیجیے, چھوٹی بچی ہے مدرسہ میں بھیجیے. پہلے قرآن اور اسلامی عقائد اور اسلامیات کو مضبوط بنائیے, اس کے بعد جو پڑھانا ہو, ڈاکٹر بنانا ہو, انجینئر بنانا ہو, لڑکا لڑکی کو بنائیے, مگر پہلے اسلامی تعلیم دیجیے. آج کل کیا کرتے ہیں لوگ, چھوٹی بچی رہتی ہے, ارے بابو ہے ابھی کھیلے گی, بھیج دیتے ہیں. شروع ہی سے اب کیا ہوتا ہے اس کا معاملہ الٹا سلٹا ہوتا ہے اور غیروں کے ساتھ بھاگتی ہے. کیا کیا ہوتا ہے, اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے, ہم سب کے بال بچوں کی. اب وہ بال بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں ماں باپ کا بھی کہنا نہیں مانتے. ہمارے استاد محترم حضرت اقدس مفتی عبداللہ صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ, ان سے ایک گارجین نے شکایت کی کہ حضرت ہمارا بال بچہ ہمارا کہنا نہیں مانتا ہے اور دین پر نہیں چلتا ہے, کیا کریں؟ کہا بھیا پہلے آپ دین پر چلیں, خود بخود جو ہے آپ کا بچہ دین پر چلے گا. اور رہ گئی کہنا ماننے کی بات تو آپ اللہ کا کہنا مانیں, آپ کا بیٹا آپ کا کہنا مانے گا. اس لیے کوشش کرنی چاہیے. اب دیکھ لیجئے بوڑھے بوڑھے ہو گئے, نماز کی توفیق نہیں ہے, اور جو ہے میں تو میرے سب بڑے ہیں مگر دین کی بات جو میں کہہ رہا ہوں, نبی کا چہرہ ہم لوگوں کو پسند نہیں ہے. تمام نبی جو 1,24,000 آئے ہیں وہ ایک مشت داڑھی رکھتے تھے, اس سے کم نہیں رکھتے تھے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم داڑھی رکھیں. اس لیے زندگی کی راہ میں سنبھل کر چلنا چاہیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ انسانوں کو اس کے خالق و مالک سے غافل کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین گئی ہے کہ دشمنوں کے ساتھ عفو درگزر اور صرف نظر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے, دشمن کو معاف کرنا چاہیے. یہ آپ کے واسطے سے پوری امت کے لیے نصیحت ہے کہ ایک داعی کو راستہ کے کانٹوں سے الجھنا نہیں چاہیے. کوئی آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اب اس کو مارنے نہیں چاہیے, کانٹا کو ہٹا دیجیے. دیکھیے کہ راستے میں اینٹا گرا ہوا ہے, اس کو بغل میں رکھ دیجیے, یہ بھی صدقہ ہے. کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے, معاف کر دیے, یہ بھی صدقہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ آدمی کیا کہتا ہے کہ ہم صبر کر لیے. اگر آپ سے کمزور ہے, آپ اس پر غصہ کیے تو صبر نہیں ہے. آپ اس کے بڑا ہے اور آپ صبر کر رہے ہیں تو اس کو صبر نہیں کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ صبر نہیں کریں گے تو پٹائی کھائیں گے. آپ کا کمزور اگر آپ کے نفس کے خلاف کوئی کام کر جائے, اب اس پر صبر کر لے تو واقعتاً آپ صابر ہیں اور اس کا بدل اللہ دے گا. اس کے بعد سورہ طلاق کی تلاوت ہوئی ہے. اس میں طلاق سے متعلق بہت سے احکامات ذکر کیے گئے ہیں, بلکہ سورہ کا آغاز ہی طلاق کے مسئلے سے ہوتا ہے, اس لیے اس کا نام سورہ طلاق ہے. یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے. سورہ کے آغاز میں طلاق دینے کا طریقہ بتایا گیا ہے. طلاق اس طرح دی جائے کہ طلاق شدہ عورت کے لیے عدت طویل نہ ہو جائے اور تکلیف سے دوچار نہ ہو. رجعت کا حکم بتایا گیا ہے, عدت گزرنے سے پہلے رجعت کرنی چاہیے. آج کل کیا ہے, میاں بیوی میں اگر تکرار ہو جائے کسی واسطے سے تو کیا کرنا چاہیے, کچھ دن کے لیے پہلے بستر الگ کر دیں. اب بستر الگ سے بھی نہ ہو تو اب اس کے ماں باپ خرچہ روک دینی چاہیے. خرچہ روکنے سے بھی نہ ہو تو اب اس کے ماں باپ رشتوں عیسو اقارب کو بیٹھانی چاہیے. اب اس سے بھی نہ ہو تو ایک طلاق دے. ایک طلاق دینے کے بعد اگر سمجھ جائے تو اسی میں مل لے, بس کوئی ضرورت نہیں ہے نکاح کا کی. پھر اگر اس سے بھی نہ سمجھے تو دوسرا طلاق دے, اور دوسرے طلاق میں بھی سمجھ جائے تو اس سے بھی مل لے گا تو کام بن جائے گا. تیسرے طلاق میں اب اس کو جو ہے نکاح کرنی پڑے گی. اب اس کے لیے بہت سارے مسائل ہیں, اب کیا کرنا پڑے گا, حلالہ ہے, کیا کیا ہے. اللہ اس سب سے حفاظت فرمائے. لوگ کیا کرتے ہیں, کوئی معاملہ ہوتا نہیں ہے فوراً طلاق کر دیتے. نہیں, پہلے عالم علماء سے رجوع کرنا چاہیے. میاں بیوی بناؤ نہیں ہے, فوراً عالم علماء سے رجوع کیجئے کہ اس کا راستہ بتلائیے, ہم کیا کریں.
پھر عورتوں کی مختلف حالتوں کے اعتبار سے عدت بیان کی گئی ہے. عمر رسیدہ عورت کی عدت جن کے حید کا سلسلہ بند ہو گیا ہے, نابالغہ کی عدت جن کو حید آتا ہی نہ ہو, اور حاملہ عورت کی عدت. پھر حالت عدت میں عورت کے جو حقوق ہیں ان کو وعدہ کیا گیا ہے, ان کے لیے عدت گزرنے تک رہائش کا انتظام اور نفقہ واجب ہے. نیز اگر عدت کے بعد وہی عورت بچے کو دودھ پلائے تو دودھ پلانے کی اجرت بھی اس کے باپ پر واجب ہوگی. سورہ کے آخر میں تنبیہ کی گئی ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتے ہیں ان کی کیسی پکڑ ہوتی ہے, اور ان کے مقابلہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر قائم رہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کتنا عظیم اجر و ثواب ہے. اس کے بعد آخری سورہ جو 28ویں پارے کی تلاوت ہے سورہ تحریم ہے. تحریم کے معنی حرام کرنے کے ہیں. سورہ کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ یعنی خبردار کیا گیا کہ آپ کو حق نہیں ہے کسی حلال چیز کو حرام فرما دے. گویا بنیادی اصول بتا دیا گیا, جیسے کوئی انسان کسی حلال کو حرام نہیں کر سکتا اسی طرح وہ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا. اس سورہ کے مضامین ہی سے واضح ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی ہے. اس سورہ میں خاص طور پر امہات المؤمنین سے خطاب کیا گیا ہے کہ انہیں چاہیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات رازدارانہ طور پر کہی ہو تو دوسری ازواج کے سامنے اس کو ظاہر نہ کریں. اسی ذیل میں نیک خاتون کے صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ احکام الہی کے سامنے سر جھکا دینے والی, ایمان کی حامل, فرما بردار, توبہ کرنے والی, عبادت گزار اور روزہ دار ہوا کرتی ہیں. مسلمانوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے ساتھ اپنے عیال کو بھی دوزخ سے بچانے کی فکر. قرآن میں یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد. اس کے بعد جو ہے وانذر عشیرتک الاقربین ہے. کہہ رہے ہیں کہ داعی کو کیا کرنا چاہیے, پہلے اپنی اور اپنے بال بچوں کی, ماں باپ کی, عزیز و اقارب کی, رشتہ داروں کی فکر کرنی چاہیے. جب ان سے فارغ ہو جائیں تو پڑوسیوں کی فکر کرے. اب پڑوسیوں کو نمازی اور ذاکر و شاغل بنا لے. اب جو ہے پوری امت کے لیے دوڑے. آج کل کیا ہے, الٹے ہی چال چلتے ہیں, دیوانگان عشق, آنکھ بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے بال بچے تو نماز نہیں پڑھ رہے, دوسروں کی فکر ہے. اللہ نے سلام بارے میں فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز پڑھیے, آپ اپنے بال بچوں سے بھی نماز پڑھیے. رزق کے مالک تو میں ہوں, رزق میں دوں گا. یقینی بات ہے. اللہ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے 28ویں بارے میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے, اور ڈرتا ہے کس معنی میں, اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی, اور جو ہے روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کی پکڑ آ جائے گی. کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اللہ کہاں سے رزق دے گا اس کا کوئی گمان ہی نہیں. بعض دفعہ کسی کلکتہ میں ایک صاحب ہم جو رمضان سے پہلے ایک آدمی ملا, کہا مولانا میں کیا کہوں, میں بہت پریشان ہوں, اور جو ہے جب نماز پڑھنے جاتا ہوں کوئی آفت آ جاتی ہے, اس لیے میں نماز ہی چھوڑ دیا. میں کہا اچھے اب کیا کرنے لگے؟ کہا ایک راجہ بازار میں ایک بابا ہے, اس کے یہاں میں گیا ہوں اور منہ سے دیکھیے کیا کیا نکال رہا ہے. اب جو ہے کہا ہے کاروبار میں برکت ہو جائے گی. میں کہا نعوذ باللہ من ذالک, آپ کا ایمان اتنا کمزور ہے. اللہ تو فرما رہا ہے کہ نماز پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمارے تمام چیزوں میں کمیاں آ جاتی ہیں. یہ ایمان والوں کا حال دیکھ لیجئے. مکہ مدینہ جو لوگ جاتے ہیں ان کو دیکھ لیجئے, وہ خوش رہتے ہیں. اللہ کیا فرمایا, حج کرو مال میں بڑھوتری ہوگی, عمرہ کرو ایک عمرہ سے دوسرے عمرہ تک کے گناہ معاف ہو جائیں گے, مال میں برکتیں ہوں گی. تو نماز خوب پڑھنا چاہیے. جن کو جو ہے مال میں کمی آ رہی ہے وہ سمجھے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, یا قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے, یا بیوی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, یا بیٹی نماز نہیں پڑھ رہی ہے, یا بیٹا نماز نہیں پڑھ رہا ہے. آخر کہیں نہ کہیں کوئی کمی ہے جس کے لیے اس کو پریشانی میں پڑ رہا ہے. وہ اگر جو ہے سب نمازی ہیں وہ اللہ سے مانگے گا, اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی وہ کوئی نہیں جانتا ہے. بعض دفعہ ہمارے والد بزرگوار رحمۃ اللہ علیہ بیت العلوم میں پڑھاتے تھے, آنکھوں دیکھا حال ہے. ایک مرتبہ کچھ حالات آ گیا, بہت پریشان تھے, دیکھا ابو طاعت الحاجت پہ حاجت پڑھ رہے ہیں. بھائی کوئی بھی آدمی ہے, حاجت کی نماز, کوئی پریشانی آ گئی, 2 رکعت نماز پڑھیے, اللہ سے مانگیے. 2 رکعت نماز پڑھے اور 4 رکعت پڑھے, اور اس کے بعد جب نماز پڑھے, ہمارے ابو کے ایک شاگرد ہیں, کاروبار میں کرتے ہیں, جو ہے صورت میں وہ آئے اور کچھ پیسہ دے گئے. ابو پھر جو ہے 2 رکعت نماز پڑھے شکرانے کی کہ اللہ کا کرم ہے, میری ضرورت پوری ہو گئی. ابو کا پہلا آپریشن ہوا بلہڑ گنج میں کڈنی کا,
آپریشن ہوا اور جو ہے اسی رات میں آپریشن ہوا، صبح میں وہ آ گئے نماز پڑھنے. ڈاکٹر ایوب صاحب نے کہا رات ہی تو میں آپ کا آپریشن کیا تھا. کہا جی. سیڑھی چڑھنے میں ان کا آپریشن کا ٹاکا تو پھٹ گیا. پھر سے انہوں نے کہا پورا پیسہ آپ کا معاف ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا نمازی نہیں دیکھا، ایسا ذاکر و شاغل نہیں دیکھا. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے مان جائے نماز کے ذریعے. سورہ کے آخر میں دو قسم کی خواتین کی مثال دی گئی ہے، کافر عورتوں کا اور اس کی حیثیت سے حضرت نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور مسلمان عورتوں کی اور اس حیثیت سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل صالح کی توفیق سے نوازے. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ